اگر ٹریٹی آف سیورس پر عمل ہوتا تو آج ترکی کا نقشہ کچھ ایسا ہوتا۔ جی ہاں، پہلے جنگ عظیم کے بعد الائڈ پاورز نے سلطنت عثمانیہ کو کچھ ایسے تقسیم کیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سلطان محمد شاسم نے اس ٹریٹی پر کیوں دستخط کیا تھا، اور وہ کون سا عثمانی فیلڈ کمانڈر تھا جس نے اناطولیہ کو ٹوٹنے سے بچایا، اور اس نے کس طرح ماڈرن ڈے ترکی کی بنیاد رکھی۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس، یہ وہ پارٹی ہے جو سلطنت عثمانیہ کو چلا رہی تھی پہلے جنگ عظیم کے دوران۔ جب سی او پی کے لیڈرز نے یہ دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ پہلے جنگ عظیم میں ہار رہی ہے تو انہوں نے استنبول کے دروازے الائڈ پاورز کے لیے کھول دیے اور خود ملک سے فرار ہو گئے۔ بے بس سلطان محمد شاسم نے سب کچھ کھونے کے ڈر سے الائڈ پاور کے ساتھ اس ٹریٹی پر دستخط کیا 1920 میں۔ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اناطولیہ میں سیکیور کرنے کے لیے الائڈ پاورز نے اس ٹریٹی کو پرپوز کیا تھا۔ اس ٹریٹی کے تحت ساؤدرن اناطولیہ کو فرانس اور اٹلی نے آپس میں بانٹ لینا تھا۔ اس میں ارزرم شہر کے ارد گرد میں آرمینیائی اسٹیٹ بھی بنا دیا الائڈ پاورز نے، جبکہ ویسٹ میں تھریس اور ازمیر شہر کے ارد گرد کا جگہ انہوں نے گریس کو دیا۔ جگہوں کے ساتھ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی خود مختاری بھی ان سے چھین لی تھی۔ ان کا فورن پالیسی سے لے کر انٹرنل پالیسی تک کا کنٹرول الائڈ پاورز نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ تاہم یہ ٹریٹی 1920 میں سائن ہونا تھا، مگر پہلے جنگ عظیم کے فوراً بعد مین لینڈ اناطولیہ میں آزادی کی لہر گونج رہی تھی۔ ترک عوام کسی بھی طرح ترک سرزمین کا بٹوارہ نہیں چاہتے تھے۔ بہت سے لوکل ترک ملیشیا گروپس نے آرمینیائی اور یونانی عیسائیوں اور الائڈ پاورز جو کہ اناطولیہ کے انڈر تھے ان کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کرنے لگے، اور جلد ہی یہ لوکل ریزسٹنس ایک آزادی کی مہم میں کنورٹ ہوا۔ جلد ہی ایک عثمانی فیلڈ کمانڈر اس آزادی کی مہم کو جوائن کرتا ہے اور ان لوکل ریزسٹنس گروپس کو آرگنائز کرکے ایک فوج کی شکل تشکیل دیتا ہے۔ اس کمانڈر نے پہلے جنگ عظیم میں گیلیپولی اور سیرین فرنٹس پر الائڈ پاور کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا۔ اس کمانڈر کا نام تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ اتا ترک کا لقب بعد میں اس کو دیا گیا تھا جب اس نے ترکی کی بنیاد رکھی تھی۔ اتا ترک کے معنی ہے فادر آف دا ترکس۔ مصطفیٰ کمال کو دیکھ کر بہت سے آرمی آفیسرز بھی اس مہم کا حصہ بنتے ہیں۔ جب برطانیہ کو مصطفیٰ کمال کی حرکات کا علم ہوا تو اس نے سلطان کے ذریعے مصطفیٰ کمال کو آرمی سے ڈسچارج کیا اور مصطفیٰ کمال کو ایک باغی نامزد کیا۔ سلطان کے اس اقدام سے مصطفیٰ کمال کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور اس نے اپنا مشن اسی طرح جاری رکھا۔ سب سے بڑا مسئلہ مصطفیٰ کمال کے لیے یہ تھا کہ ریپرزنٹیشن آف ترکش پیپل، کیونکہ پوری دنیا اب بھی استنبول کی گورنمنٹ کو ترک عوام کا نمائندہ سمجھتی تھی۔ استنبول کی گورنمنٹ کے خلاف اس نے انقرہ میں ایک اسمبلی تشکیل دینے لگا۔ 1919 میں جب گریس نے باقی بچا اناطولیہ پر بھی حملہ کیا تو ترک عوام تیزی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جڑنے لگے۔ لوگوں کی مدد سے مصطفیٰ کمال نے جلد ہی اپریل 1920 میں انقرہ میں ایک اسمبلی تشکیل دی، جس کا نام انہوں نے گرینڈ نیشنل اسمبلی آف انقرہ رکھا، اور ترک عوام نے اس اسمبلی کے تھرو مصطفیٰ کمال کو اپنا نیا صدر منتخب کیا 23 اپریل 1920 میں۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد مصطفیٰ کمال نے 1920 کے آخر میں آرمینیا کا رخ کرتا ہے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ مل کر آرمینیا کو انویٹ کرتا ہے اور اس کے جگہوں کو یہ دونوں ملک آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ 1921 کا سال مصطفیٰ کمال کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی سال فرانس اور یو ایس ایس آر انقرہ کی گورنمنٹ کو ترکی کا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں، اور اسی سال فرانس اور ترکی اپنی فوجیں اناطولیہ سے وڈرا کرتی ہیں۔ پورے ایسٹ اور سینٹرل اناطولیہ کو یونائٹ کرنے کے بعد اب مصطفیٰ کمال یونانیوں کا رخ کرتا ہے۔ یونانی فوجوں نے 1919 میں اناطولیہ کے اوپر حملہ کر کے اس کے بیشتر جگہ قبضہ لیے تھے اور پیش قدمی کرتے کرتے سکریا دریا کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بیٹل آف سکریا، جو کہ 3 ہفتے چلی تھی یونانی اور ترک کے بیچ، ادھر یونانی فوجوں کو شکست دینے کے بعد ستمبر 1922 آتے آتے مصطفیٰ کمال یونانیوں کو مین لینڈ اناطولیہ سے نکال باہر کرتا ہے۔ مصطفیٰ کمال پوری مین لینڈ اناطولیہ کو یونائٹ کرنے کے بعد اب تھریس اور استنبول کی طرح رخ کرتا ہے۔ ان جگہوں پر اب بھی گریس اور برطانیہ کا قبضہ برقرار تھا۔ مصطفیٰ کمال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر برطانیہ اور گریس مصطفیٰ کمال کو امن کی پیشکش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اس امن کی پیشکش کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ 14 اکتوبر 1920 کو آرمیسٹس آف مدنیہ پر دستخط کرتا ہے۔ اس آرمیسٹس کے تحت گریس نے ترکی کو اس کے تمام جگہ واپس کیے اور برطانیہ نے ٹریٹی آف سیورس پر ایک بار پھر نظر ثانی کی۔ اس آرمیسٹس کے بعد خلافت کے نظام کو مصطفیٰ کمال نے سرے سے ختم کیا اور سلطان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔
24 جولائی 1923 کو ٹریٹی آف لوزائن پر دستخط ہوتا ہے برطانیہ اور مصطفیٰ کمال کے گورنمنٹ کے بیچ۔ اس ٹریٹی کے تحت ترکش سوورینٹی اوور ترکش لینڈ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے برطانیہ کی طرف سے، اور استنبول سے اپنی فوجیں بھی وڈرا کر